बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी और अपने प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने AQ ग्लोबल की जानिब से हाजिर खिदमत हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे हर प्रोग्राम के अंदर जो मुल्क में होने वाले वाक़यात और ख़बरें होती हैं, उनके पीछे क्या हक़ाइक़ होते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं और जो हमारी मालूमात होती हैं वो आप तक पहुँचाने की हम जसारत करते हैं। नाज़रीन, आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। क़ब्ल इसके कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है हस्ब साबिक़ कि अगर आपने चैनल को हमारे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को बटन दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम जो प्रोग्राम बर वक्त मिलते रहें। क्योंकि हमारे पास जो है वो न्यूज़ बुलेटिन भी होता है जो हम आपकी खिदमत में दिन में 2 मरतबा पेश करते हैं। और स्पेशली कल संडे के दिन के लिए हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें हम आपको बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल और उसके नुकसानात और फ़वाइद। तो वो प्रोग्राम मिस मत कीजिएगा। आइए हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। पाकिस्तान की हुकूमत मदीने की रियासत में बुत साजी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, ये एक ख़बर है। इसके साथ साथ सबसे अहम और बड़ी ख़बर जो थी वो आपने देखा कि कल शहबाज शरीफ साहब ने जनाब अली कौमी असम्बली में 3 घंटे की तकरीर की अपोजिशन लीडर ने, और पिन साइलेंट की तरह से जो लोग बैठे हुए थे। और इसके बाद जो है हुकूमत की तरफ से भी तकरीर का सिलसिला हुआ, वहाँ पर भी सिलसिला रहा। तो एक ही रात में काया कैसे पलटी, ये है बड़ी ख़बर कि एक ही रात में काया पलट गई। तो इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमाते हैं, इसका जानने के लिए आप हमारा प्रोग्राम एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये सब कुछ जो कल तक एक दूसरे को बाकायदा तौर पर ऐवान के अंदर गालम गलोच और गुत्थम गुत्ता हो रहे थे, वो एक ही रात में ऐसे खामोश होके कैसे बैठ गए कि यानी जो अदालत, जो असम्बली जंगो जदल का मैदान बनी हुई थी वो एक लाइब्रेरी कैसे बन गई। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी ख़बर कि जिसमें अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी वो बाकायदा स्पीकर को धमका रहे थे कि ये आपकी खाला जी का घर नहीं है, आपको कानून के मुताबिक चलना होगा। और दूसरी तरफ अपोजिशन के रहनुमा और अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तकरीर वो लेके आ रहा था तहरीक। साथ में डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ पहले प्रोग्राम बनाया, वो कैंसिल किया और स्पीकर के ख़िलाफ़ लाने का प्रोग्राम बनाया। वो सारे के प्रोग्राम धरे के धरे रह गए, वो सब ख़त्म हो गए। और जी हुजूर, जी जनाब, जी माय लॉर्ड, जी स्पीकर, जनाब स्पीकर के जो नारे जो और आवाज़ें जो है ना असम्बली में गूंजने लगी, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे ये ज़रूर जानिए वरना आप अधूरे रह जाएंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम ख़बर है, वो ख़बर ये है कि जनाब अली पाकिस्तान में G5 टेक्नोलॉजी का जो है इफ्तिताह हो गया और वो सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, मैंने सबसे पहले बात की कि मदीने की रियासत में बुत साजी को फ़रोग़ दिया जा रहा है, तो इसके ये ख़बर भी, इसके साथ हम एक और ख़बर भी हमारे पास है कि आपने देखा होगा पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बताया गया कि G7 कंट्रीज़ के सारे लोग अपनी कॉन्फ्रेंस में पहुँचे हैं और सब प्राइवेट जेट से आए हैं और वहाँ ना किसी ने मास्क पहना हुआ है, ना सोशल डिस्टेंस है, और सब एक दूसरे के साथ मिल भी रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं। जो कुछ सिलसिला वहाँ चल रहा था वो आपने देखा। दुनिया को सोशल डिस्टेंस और दुनिया को जनाब अली मास्क पहनाने वाले खुद बग़ैर मास्क के घूम रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हमारे प्रोग्राम देखिए। हम सबसे पहले बात करते हैं बुत साजी की। नाज़रीन, आपने देखा होगा, बल्कि हम जब से नियाज़ी साहब ने हुकूमत संभाली है, इन्होंने ये तसव्वुर दिया है कि हम पाकिस्तान को मदीने की रियासत की तर्ज पर चलाएंगे, मदीने की रियासत बनाएंगे और वही सारे हम कवानीन और उन चीज़ों को लेकर आएंगे। और जो कुछ वो कर रहे हैं इस हुकूमत के अपनी पावर और अपनी ताकत के तहत वो सब कुछ आपके सामने, उस पर मैं बहुत सारी बातें कर चुका हूँ, मज़ीद डिटेल में नहीं जाना चाहता। कि पहले दिन से उन्होंने जनाब अली गुरुद्वारा बनाना का ऐलान किया, फिर गुरुद्वारा कौमी फ़ंड से बना दिया गया, जबकि जो मौजूदा बजट उन्होंने पेश किया है उसके अंदर मसाजिद, खानकाओं, दरगाहों के लिए कोई बजट नहीं रखा गया। यानी इस्लाम के तालीमात को फ़रोग़ करने के लिए कोई बजट नहीं है, लेकिन सरकारी ख़जाने से पैसा निकाल कर उन्होंने गुरुद्वारा बनाया क्योंकि उनका शौक़ था, ये उनकी ख्वाहिश थी और उनके आकाओं की उनके ऊपर क्या नाम है प्रेशर था। अब इसके साथ साथ उन्होंने दूसरा काम जो शुरू किया, देखिए हमारे यहाँ बुत परस्तिश को मना किया जाता है। अब वो चाहे मुजस्मा हो
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قبر کے اوپر لوگ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس پہ اختلاف کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب علی آپ پوجا کر رہے ہیں، صحیح ہے، ایک مٹی کی پوجا کر رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہمارے جو مدینے کی ریاست کا تصور دینے والا حکمران جناب علی، پہلے انہوں نے کوئٹہ کے اندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مجسمہ لگایا، اب اس کے بعد انہوں نے عبدالستار ایدھی صاحب کا مجسمہ نصب کر دیا. اس سے بھگت سنگھ کا بھی ایک کہیں کسی اور کا بھی پنجاب میں مجسمہ لگایا انہوں نے، وہ بھی ایک چیز ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا مدینے کے اندر 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج تک کوئی ایسا مزار موجود ہے جو آقائے دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحابیوں کے گزر جانے کے باوجود، گزرنے کے بعد بنایا گیا ہو؟ یعنی اس دور، صحابہ کا دور ختم ہونے کے بعد کوئی بھی وہاں پر ایسی چیزیں نہیں بنائی گئی، جو تھیں وہ بھی مسمار کر دی گئی. جو نشانیاں تھیں صحابہ اکرام کی وہ بھی مسمار کر دی گئی کہ یہ تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر کہ قبروں کی پوجا کی جائے یا مجسمے سازی کی جائے یا مجسمے بنائے جائے. جبکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبے کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو توڑ کر ان لوگوں سے پوچھا تھا اس وقت کہ بتاؤ جناب یہ کس نے توڑا؟ آپ یہ کسی بت نے توڑا ہوگا جو کہ آپ ان کو اپنا خدا مانتے ہو. تو یہ سلسلہ اب مدینے کی ریاست کی تصور دینے والی حکومت نے ہمارے ملک میں جاری کر دیا. تو آپ کیا اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ میں نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ وہی نتیجہ ہے کہ یہ سیکولر ملک بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو، اور اسی طرف یہ جا رہے ہیں. یہود و ہنود کے یہ ایجنٹ ہے، کھلم کھلا میں بار بار کہتا ہوں یہ یہود و ہنود کے ایجنٹ ہیں. نیازی صاحب ان کے ایجنٹ ہیں، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے تھوڑے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے جو کردار ادا کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک ہی رات میں اسمبلی کی کایا پلٹ گئی. آپ یہ بتائیے کہ میرا موضوع ایک دوسرے کے ساتھ مل رہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ جناب علی کل تک جو دستے گربا ہو رہے تھے وہ ایک دن ہمیں آگے خاموش ہو کے کیسے بیٹھ گئے؟ یہ اوپر سے ڈنڈا چلا نا ان کے اوپر. یعنی یہ قوم جو ہے، ہم قوم کو کہتے ہیں کہ جناب یہ لاتوں کے بھوتے باتوں سے نہیں مانتے. تو اب ہم یہ ممبران جو الیکٹ ہو کے گئے ہیں، جو یا سلیکٹ ہو کے گئے ہیں، زیادہ تر تو سلیکٹ ہو کے گئے ہیں، جو قومی اسمبلی میں بیٹھے وہ بھی تو اسی قوم سے ہے نا. تو یہ بھی جو ہے لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانتے. جب ان پر ڈنڈا چلا سارے کے سارے ایک دوسرے کے دوست ہو گئے. وہ تحریک عدم اعتماد جو اسپیکر کے خلاف آ رہی تھی وہ بھی چلی گئی خاموشی سے، اور جو کل تک نعرے بازی کر رہے تھے بجٹ کی کاپیاں، کتابیں، یا ہم کتاب کو جس سے علم حاصل کرتے ہیں اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں، اس کی ہم عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ اٹھا کے مار رہے تھے. یہ ہماری اسمبلی کا پوری دنیا میں جگہ سائی کرانے کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ گئے. کیا اس کا مطلب کہ ہماری حکومت جو ہے یہ ایک کٹ پتلی ہے. جو اصل لوگ جو ہیں، جو بار بار کہا جا رہا ہے نا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے، یہ رول آپ کو واضح طور پر نظر آ گیا ہوگا. اب اس کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے ادارے حکومت چلا رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں وہ غلط نہیں کہہ رہا، وہ صحیح کہہ رہا ہے. اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ ہمارے ادارے اس ملک کو چلا رہے ہیں. یہ سب جو ہیں جتنے بھی ہمارے وزراء اعظم گزرے ہیں یہ سب ایک ڈمی، اور ان ڈمیوں کے اندر سب سے زیادہ نااہل ترین ڈمی جو ہے، سب سے ناکارہ ڈمی وزیر اعظم جو ہے وہ اس وقت کا وزیر اعظم پاکستان ہے. تو یہ سارا لیکن نا ایک طرف اسپیکر رولنگ پاس کرتا ہے اور پابندی لگاتا ہے کہ فلاں فلاں ایم این اے داخل نہیں ہوگا، ایم این اے پہنچ جاتے ہیں اسمبلی کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ان کو. تو یہ بدماشی تھی 2 دن تک، پہلے تک. اور اس کے بعد جناب علی ایک رات کے اندر ساری کایا پلٹ گئی. اب بجٹ سیشن برابر طریقے سے چلے گا. یوں کہ آقائے جو ہیں ان حکومت کے آقا ہیں نا، جو ان حکومت کے کو چلانے والے ہیں، جو جن کی ڈوریاں باہر سے ہل رہی ہیں، انہوں نے کہا بھائی اس کو چلنے دو، ابھی ہمارا ایجنڈا پورا نہیں ہوا ہے، ہم نے اس کو سیکولر اسٹیٹ بنانا ہے. ابھی تو صرف 2 ہی بت لگے ہیں، اب دیکھیں پورے پاکستان میں بت لگیں گے. یہ سلسلہ اس حکومت نے چلایا ہے اور اب آپ کے سامنے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی اہم، پچھلے دنوں جب کورونا پہلی لہر آئی تھی، کورونا زور پہ تھا، تو آپ نے دیکھا ہوگا یورپ کے اندر، خاص طور سے انگلینڈ کے اندر، برطانیہ کے اندر 5G کے جو ٹاور لگ رہے تھے اس کو پبلک نے توڑا تھا. باقاعدہ اس کے خلاف وہاں پر کمپین چلی تھی. لیکن
ہمارے ملک نے اس ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کر لیا. اور اچھا یہ سارے کام پتہ ہے کہاں سے سلسلہ شروع کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ فل کنٹرول کے اندر ہے نیازی صاحب کے. پچھلے سیشن بھی انہوں نے کے پی کے اندر حکومت کی تھی، اور کے پی کے لوگ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اسلام کی طرف راغب تھے. وہیں سے یہ سارے کام شروع کر رہے ہیں. یعنی مجسمہ سازی بھی وہیں سے شروع کری انہوں نے، اور اب جو ہے 5G بھی وہیں لانچ کر دیا انہوں نے. اب آگے کیا ہوگا، اس دنیا کے ساتھ کس طرح چلیں گے؟ ویسے تو کہا جائے تو اب پاکستان ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کے ان ممالک کی صفوں میں شامل ہو گیا ہے جو 5G کا استعمال کر رہے ہیں. لیکن اس کے کیا نقصانات ہیں، کیا فوائد ہیں، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب علی ہماری موجودہ حکومت اور اس کے اراکین اور پارلیمنٹ کی حیثیت کیا ہے. ناظرین، ان تمام خبروں کے پیچھے جو اس کا سب کا چھپا سچ ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں ڈمی ہے. جو قانون توڑنے والے سب سے زیادہ ہے وہ آزاد گھومتے ہیں، اور وہ قانون کو جب دل چاہے جیسے دل چاہے اس کا استعمال کرواتے ہیں، اور اس کا استعمال ہوتا ہے. اور پاکستان کے اندر یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. اور ہمیں یہ امید تھی کہ اس حکومت سے کہ یہ پاکستان میں اس کام کو نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہ پتہ چلا یہ اس سے بڑھ چڑھ کر یہ وہی کام کر رہے ہیں جو پچھلی حکومتوں نے کیا تھا. عوام کے متعلق نہ کوئی ریلیف، نہ کوئی سبسڈی، نہ کوئی جناب یعنی ایسا عمل سامنے نظر آیا ہے اس بجٹ کے اندر. ابھی تو شروع میں لوگوں نے بڑی باتیں کی تھی اس بجٹ کے اوپر، ہمارے اینکر حضرات نے بڑا کامیاب بجٹ دیا تھا، لیکن اب جو تصویر کھل کے سامنے آ رہی ہے تو یہ انتہائی ناقص ترین بجٹ ہے. اس حکومت نے جو 2 بجٹ پیش کیے اس کے بعد یہ تیسرا بجٹ پیش کیا ہے، یہ انتہائی ناقص ترین بجٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر سلمانہ پاکستان پر اپنا رحم اور کرم فرمائے. میں آخر میں پھر آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ کل کا ہمارا پروگرام ویکسین کے حوالے سے، کرونا ویکسین کے حوالے سے ضرور دیکھیے گا، اور ہمیں سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنی رائے سے نوازتے رہیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر بناتے رہیں. اور پاکستان کہ عوام کو یہ میں ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اپنے شعور کو ڈیولپ کریں اور سچے اور کھرے لوگوں کو پہچانیں. آپ جو ہے نا بھیڑ چال چلنا چھوڑ دیں کہ کل ضیاء الحق کے پیچھے تھے، اس سے پہلے بھٹو کے پیچھے تھے، اس کے بعد الطاف حسین کے پیچھے چلے گئے، اس کے بعد جاگ پنجابی جاگ تینوں پجنوں لگ گئی آگ، اس کے پیچھے چلے گئے. اب جناب علی بلے کے پیچھے چلے گئے کہ ہیرو ہے. ہیرو نہیں ہے یہ ایک ظالم ترین شخص ہے، یہ ایک بد کردار شخص ہے، یہ ایک بد تہذیب شخص ہے، یہ ایک انتہائی نقصان دہ شخص ہے جو پاکستان کی تاریخ کے اندر وزیر اعظم پاکستان بنائے. آپ کے اعتبار سے وزیر اعظم ہے، میرے اعتبار سے یہ کچھ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.